امریکہ پوری طریقے سے اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے، اور امریکہ صرف سرپرستی نہیں کر رہا بلکہ عملاً اس پورے جرم میں شریک ہے، بار بار دھوکہ دیتا ہے۔ 3 مرتبہ کم از کم ایسا ہو چکا ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات فائنل ہو جاتے ہیں، اتفاق ہو جاتا ہے، اور امریکہ کے ہی پروپوزل پر حماس کی طرف سے جب اتفاق ہو گیا تو اس کے بعد پھر دھوکہ دیا گیا، پھر حماس کے پروپوزل پر امریکہ نے اتفاق کیا، پھر دھوکہ دیا گیا، اور قطر میں جو حملہ ہوا امریکہ کی مرضی سے ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری سے ہوا، اور اسرائیل نے مذاکرات کرنے والی ٹیم پر حملہ کیا۔ یہ بدترین مثال ہے کہ جس طرح سے سفارتی آداب کو پامال کرتے ہوئے اسرائیل نے یہ کام کیا امریکہ کے ایما پر۔ ابھی بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی 21 نکاتی پیکیج ہے اور پلان ہے کہ جس کے نتیجے میں غزہ میں جنگ بندی ہو سکتی ہے، تو وہ ماضی میں بھی اس طرح کے کئی پلان ان پر بات کر چکے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو پالیسی ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کر کے نسل کشی کی حمایت کی جائے، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور جو اعلامیہ جاری ہوا ہے پرائم منسٹر سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد، اس میں نسل کشی کا لفظ نہیں ہے، یہ ہمیں شامل کروانا چاہیے تھا۔ وہاں صرف جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کی اصل طاقت امریکہ ہے یا بہت سارے مسلم ممالک کی بحیثی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو بیداری کی لہر ہے اسرائیل کے خلاف، اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔